السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. تحریک انصاف انقلابی جماعت بن رہی ہے یا تحریک انتشار بن رہی ہے؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اگلے 36 سے 48 گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں کاشف عباسی اور حامد میر بتائیں گے کہ ان کے تجزیے کے مطابق حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں. ڈالر 180 پر پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ اگر حالات یہی رہے تو 200 پھلانگ جائے گا. معیشت پر اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ خرم حسن ہمیں بتائیں گے، پاکستان کے معتبر اور لیڈنگ اینالسٹ. پی ٹی آئی لوگ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ امتیاز صفدر وڑائچ صاحب جو بڑے جید پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر تھے، چھوڑ کر گئے پی ٹی آئی، اب دوبارہ پیپلز پارٹی جوائن کر لی. پی ٹی آئی کیوں چھوڑ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں ہی کیوں جا رہے ہیں؟ یہ سب ہم باتیں کریں گے. حامد میر صاحب شکریہ آپ کا. کاشف آپ کا بھی شکریہ. بڑا سوال تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ ذرا اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس سے آغاز کرتے ہیں کہ جو بیانات ہیں وہ اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف کیوں دے رہے ہیں. جی. مسلم لیگ نون بنیادی طور پہ ایک جی ٹی روڈ کی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی پارٹی، این کیو ایم صرف سندھ کے شہری علاقوں کی پارٹی، پی ایم ایل کیو چند پنجاب کے اضلاع کی پارٹی، جے یو آئی ایف بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے چند اضلاع کی پارٹی. یہ ایک ہی حلے میں دو اتحادیوں کو تو انہوں نے تین اتحادیوں کو انہوں نے چھوٹا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایروگنس، اردو میں کہتے ہیں تکبر، اور یہ انتہائی غیر سیاسی رویہ ہے. پہلے شیخ رشید صاحب جیسے منجے ہوئے سیاستدان نے یہ بات کی تو اس پہ مونس لائی صاحب نے جب جواب دیا تو مونس لائی صاحب کے خاندان کی جو خواتین ہیں انہوں نے کہا کہ تینوں کی لوٹ سی جواب دیں گی، چپ رہندا. اور اس نے کہا کہ جی یہ ہم سیاست میں ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ایسی بات کر رہا ہے تو ہمیں جواب تو دینا تھا. تو گھر تک رد عمل جاتا ہے. گھر تک رد عمل جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ تو شیخ رشید صاحب تھے، پھر اگلے دن انہوں نے ایک یو ٹرن مارا اور انہوں نے اس کو کلیریفائی کیا، عمومی بات کی تھی. میں اب اسد عمر صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اب اتحادیوں نے کو فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو وہ تھوڑی سی دید لحاظ شرم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں چلیں کچھ دن اور گزر جائیں. لیکن اسد عمر صاحب کی کوشش ہے کہ نہیں یار تم چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تم ابھی ہماری بےزتی شروع کر دو. آپ نے نہ صرف آج کاف لیگ کی بےزتی کی ہے، آپ نے کہا ہے جی کہ کاف لیگ جو ہے وہ چند ضلعوں کی پارٹی، پنجاب کے چند ضلعوں کی پارٹی ہے. ایک شیخ رشید صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو میں دونوں کو بتا دوں کہ یہ بظاہر آپ صرف 5 نمبر دیکھ رہے ہیں ان کا کہ 5 ایم این اے ہیں، یہ 5 نہیں ہے، یہ 9-10 ہیں. اور یہ تمام اتحادیوں کو آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. نہیں، یہ صرف 9-10 ہیں جو کاف لیگ ہی میں رہیں گے اور کاف لیگ ہی کے ساتھ ہیں. اور اس میں وہ آپ کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں نہیں جا رہے. آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے کاف لیگ میں جا رہے ہیں. کاشف اگر وسائل زیادہ ہوں، سیاسی وسائل زیادہ ہوں تو پھر آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ چھکے چوکے ماریں. جب ملا کے 6 ووٹوں سے آپ جو آخری اعتماد کی تحریک لی، ووٹ آف کانفیڈنس لیا، 6 ووٹوں سے آپ آگے ہو تو ایسے معاملات پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ غلطیوں کی بھرمار ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا؟ آئی تھنک اٹس اے بٹ بوتھ. یہ اگر آپ تحریک انصاف سے بات کریں پچھلے 48 گھنٹے میں تو ان کا خیال ہے کہ معاملات کچھ ہماری طرف سوئنگ کر رہے ہیں. ٹھیک. اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید کہیں سے کوئی گارنٹی وغیرہ ملی ہے، نہیں ملی، کہیں بات چیت آگے بڑھی ہے، بٹ یہ تحریک انصاف آپ کو بتائے گی. آج کی فیصل واڈا صاحب کی ٹویٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن میں ان کے اکیلے کی بات نہیں کر رہا. ظاہر آج کل کام ہی ایک ہے، اس سائڈ سے پوچھو، اس سائڈ سے پوچھو، ہو کیا رہا ہے، تو ہر سائڈ اپنی اپنی سائڈ. لیکن ان کو لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی غیبی مدد آ رہی ہے. مطلب غیبی مدد سے مراد ان کے اپنے اتحادیوں سے معاملات طے ہو جائیں گے. سو یہ تو تحریک انصاف کے اندر کی بات ہے. لیکن اسد عمر شیخ صاحب کا آئی ایم ایکچولی سرپرائز، جو میر صاحب نے کہا شیخ صاحب کی بات سرپرائزنگ ہے، اسد عمر کی بات میرے لیے زیادہ سرپرائزنگ اس لیے نہیں ہے. ایک دیکھیں پاکستانی پالیٹکس میں ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ الائنسز لوگ کس طرح کام کرتے ہیں. وہ جہانگیر ترین، وہ علیم خان جس کے بارے میں کس طرح کے غصے کے الفاظ پی ایم ہاؤس میں بتائے جاتے تھے، آج انہی کو فون کیے جا رہے ہیں اور انہی سے کہا جا رہا ہے سر آپ. لیکن پچھلے 3 مہینوں کے اندر تو میرے خیال میں کافی سیاسی تربیت ہوئی ہے. جن لوگوں کے پاس جانا پڑا، جتنی مرتبہ جانا پڑا، تو اس سے کم از کم یہ تحمل تو آ جانا چاہیے کہ بھائی انہی لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں. اگر آپ برا نہ منائیں جی طلعت صاحب، میں جلدی بتاتا ہوں. آپ پہلے کس کے پاس گئے؟ چودھری برادران کے پاس. لاہور گئے آپ، وہاں جا کے آپ نے ان کے ساتھ عدم اعتماد کی بات ہی نہیں کی. آپ جیسے ہی باہر نکلے تو آپ کے میڈیا مینیجرز نے ٹکر چلوا دیے، آپ کے جو
خاص قسم کے لوگ ہیں ان کے ذریعے کہ چودھری برادران نے حمایت کا یقین دلا دیا. فوراً چودھری پرویز لائی نے طارق بشیر چیمہ کو کہا کہ اس کی وضاحت کرو, انہوں نے تو ہمارے سے عدم اعتماد کی بات ہی نہیں کی. پھر عمران خان صاحب گئے جی ایم کیو ایم والوں کے پاس, ایم کیو ایم ہیڈ کوارٹر سے ملاقات کر کے نکلے, فوراً خبریں چلوا دیں کہ ایم کیو ایم نے حمایت کا یقین دلا دیا. فوراً عامر خان صاحب نے وضاحت کی انہوں نے تو ہمارے ساتھ عدم اعتماد کی بات ہی نہیں کی. بی اے پی کے ساتھ انہوں نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی کہ اس کے بھی 5 ووٹ ہیں اور ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے, کوئی منت سماعت کرنی ہے. ان کو پتہ کیا کہا, ان کو کہا اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں مرج کرو. تو جس لیڈر کو عمران خان صاحب نے یہ بات کہی, یہ اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ میں پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا اپنے کانوں پہ, پھر میں نے کہا جناب وہ ہماری پارٹی ہے, ہم کیوں مرج کر دیں, وہ لمبی بات ہے. تو وہ بھی مرج نہیں کر رہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ادھر ہی جائیں گے جدھر کاف لیگ جائے گی, کیونکہ ایم کیو ایم تو اعلانیہ جاتی ہے نا چودھری صاحب کے پاس, وہ اعلانیہ نہیں جاتے. بی اے پی والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں. تو آپ کے خیال ہے سیاسی تربیت کو سیکھا نہیں 3 مہینے میں؟ سیکھا نہیں. دیکھیں نا, جب عمران خان صاحب نے پالیٹکس شروع کی تھی اس وقت بھی نہیں سیکھا. مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ شیخ رشید سے کچھ سیکھ لیتے, لیکن شیخ رشید صاحب کا تو خود ہی جو ہے وہ لگتا ہے کہ لفظ نہیں مجھے سمجھ آ رہا کیا کہوں ان کے بارے میں. بس آپ نے کہہ دیا. ڈی چوک ابھی جب ہم قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں پر لگتا ہے کہ بہت بڑا اجتماع جو ہے ہونے والا ہے. اب ڈی چوک کے اندر کیسے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, کس نے لگائے ہیں وہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. عموماً سیاستدان مشکل حالت میں اپنے تمام الائز ورکرز جو اس کے دائیں بائیں بازو ہوتے ہیں ان کی تصاویر وہاں پر لگاتے ہیں, لیکن یہاں پر کینیڈا, نارتھ افریقہ, ساؤتھ افریقہ, موزمبیق وغیرہ, رشیا سے جو ہے رشیا میں نے خود پوسٹر دیکھا, این ممکن ہے کہ اس کے اوپر کہیں پیوٹن کی بھی تصویر لگی. بٹ صرف ایک ملک کا نہیں ہے, پی ٹی آئی چائنا کا نہیں ہے. پی ٹی آئی چائنا کا. تو ڈی چوک جو ہے نا اس میں بڑی ایکٹیویٹی ہے. تو ڈی چوک پہ حماد صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. سو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پرپز کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں, یہ جلسہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میری سمجھ سے باہر, میں آنیسٹلی بتاؤں ایسے ٹائم پر جس وقت اتنی مشکل میں حکومت ہے اور آپ کو اپنے تادی چاہیے, آپ کے اپنے لوگ, خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ شاید آپ کا ساتھ نہ دیں, ایسے ٹائم پہ تھوڑا سا لو کی رہ کر آپ معاملات اندر خانے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ اٹس زیادہ وے اراؤنڈ کہ ہر جلسے کے اندر ایک نئی چیز کہہ دیتے ہیں جس کا بعد میں, یا پریس کانفرنس میں جس کی بعد میں آپ آ کے خود وضاحتیں دیتے ہیں. سر میں نے شیخ رشید صاحب, ابھی اسد عمر صاحب بھی شاید کچھ کہہ دیں گے. آج میں نے دیکھ رہا تھا اخبار میں, ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے منع کر دیا کہ تادیوں کے بارے میں کوئی بیان نہ دے, کیونکہ اس کا ریاکشن آتا ہے جب ظاہر ہے اس طرح کی بات ہوتی ہے. منع کیا ساروں کو, باقیوں کو. سب سے خطرناک بیان تو ان کے اپنے بارے میں, اپنے اس طرح کی چیز. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف دونوں ایونچولیٹیز کے لیے تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جب آپ یہ اگریسو نیچر, یہ اگریسو ریاکشن, جلسے جلوس دیکھتے ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کا بھی جب وقت آیا تھا تو اس ٹائم بھی جلسے جلوس شروع ہو گئے تھے. میاں صاحب بھی جگہ جا, تم یہ جی ٹی روڈ جانا ہے, موٹر پہ جانا ہے, وہ بحث وہ تو اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بنو میں جب جلسہ کیا تھا, یہ منہ اور مسور کی دال کہتا ہے ریزائن کر دو. سو یہ میرا خیال ہے ایک پولیٹیشین یہ سوچتا ہے کہ میں اگر یہاں پر بھی اور نمبرز اکٹھے کر کے دکھا دوں تو شاید کہیں نہ کہیں یہ لگے گا کہ پاپولیرٹی کا گراف جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا اتنا خراب نہیں ہے. اف وی کین گیدر نمبرز, حفصہ آباد کا جلسہ انہوں نے ٹھیک کیا, کے پی کا جلسہ ٹھیک تھا, میلسی کے جلسے میں لوگ تھے. سو وہ اب میرا خیال ہے یہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ آئی ایم اسٹل پاپولر, اور پرابلی اپنے ووٹ بینک کو بھی اکٹھا کریں گے. اور جو ہی اگر ایدر وچ ہوئے کسی طرف جاتے, اگر تو سروائیو ہو گئی عدم اعتماد پھر تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن نہیں ہوئی تو اس چیز کو پھر کنٹینیو بھی کرنا پڑے گا. اور سو اٹ ول ناٹ بی کنفائنڈ ٹو کہ یہ ایک رن اپ ہے, تو وہ رن اپ جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو پارلیمان کے اندر ہے نا. دیکھیں نا, پارلیمان سے باہر تو نہیں. عمران خان صاحب نے سمپلی پارلیمنٹ کے اندر 172 بندے دکھانے ہیں. نہیں سر, انہوں نے دکھانے. ہاں, عمران خان صاحب نے اپنی دکھانی ہے نا, انہوں نے اپنی, عمران خان صاحب نے اپنی حمایت دکھانی ہے کہ میرے ساتھ 172 پورے ہیں اور آپ کے پاس نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ کر نہیں پا رہے, اور وہ کبھی کہہ رہے ہیں 10 لاکھ, کبھی کہہ رہے ہیں 20 لاکھ, کبھی اجلاس جو ہے وہ 21 مارچ کو ہوگا, پھر کہتے ہیں نہیں یہ 27 مارچ کو ہوگا. حکومت کے ٹیکٹکس, عمران خان کی, ان کے وزراء کی لینگویج بتا رہی ہے کہ حکومت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اپنی اکثریت کھو چکی ہے, لہٰذا اب معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ڈی چوک پہ لا رہے ہیں. تو جب آپ ڈی چوک پہ آتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے, اور اس جلسے میں سے ایم این ایز کو گزر کے جانا پڑے گا اور پھر واپس بھی یہیں سے آنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ گیم ہار چکے ہیں اور اب آپ لوگوں کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو تھریٹ سے تو بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا, وضاحت بھی ساتھ اس کی ہو جائے. جو آپ نے کہا تھا نا کہ اپوزیشن کو ثابت کرنا ہے, وہ پارلیمان کے اندر اپوزیشن کو ثابت کرنا ہے, پارلیمان کے باہر یہ گمان رکھنا ہے آپ نے کہ آپ کے پاس 172 ہے. تو میرے خیال میں سٹیج کے اوپر اگر
ان کے الائز ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی تصویریں لگی ہوں اور وہ بھی سپورٹ کر رہے ہوں تو یہ پیغام باہر سے اچھا جا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے نا. ابھی ہم صرف 2 یا 3 الائز کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. الائز میں آپ یقیناً جانتے ہیں کچھ انڈیپینڈنٹس بھی ہیں. جی بالکل، صرف پنجاب سے نہیں ہے، کوئی بلوچستان سے بھی ہے، کوئی اور بھی جگہوں سے ہیں. انڈیپینڈنٹس میں ایک پارٹی والے بھی ہیں کچھ لوگ، صرف شیخ رشید صاحب نہیں ہیں ایک پارٹی والے، کلہ وہ نہیں ہے، کلہ شاہ زین بگٹی بھی ہے، کلہ اسلم بطانی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ سارے جو کلے ہیں ان کو اپنے اندر کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو 172 آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میرے پاس مورل اتھارٹی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ہیں عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. آپ ابھی صرف کاف لیگ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ بی اے پی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ ایم کیو ایم کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ جی ڈی اے کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ جی ڈی اے بھی 3 ہلی ہوئی ہے. جی 3 ہے. سر جب اگر باہر کے یا اتحادیوں کو یہ پرسیپشن ملی کہ حکومت جا رہی ہے تو سارے ہلیں گے. یہ پالیٹکس ہے. انہوں نے دیکھیں پرویز الہی صاحب بھی آج تک کھڑے ہیں. جو ڈیل شاید پرویز الہی صاحب کو آج سے 2 ہفتے پہلے ملتی وہ آج نہیں ملے گی. ہم سارے جانتے ہیں کہ پالیٹکس میں ٹائمنگ از ایوری تھنگ. باقیوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن اس میں جو آپ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ الائز کو ساتھ رکھ کے آپ نے پیغام دینا ہے کہ میرا پاؤں تگڑا ہے، لیکن الائز تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ تو جلسہ نہیں، آپ تو جلسہ اکیلا کر رہے ہیں نا. یہ تو حکومتی جلسہ ہونا چاہیے، یہ پارٹی کا جلسہ کیوں؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ حکومت میں تو حکومتی جلسہ کریں، سب کے سب اتحادیوں کے ساتھ. مجھے میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے میرا خیال ہے اگر پارٹی کا جلسہ ہوگا تو اس پہ اتحادی تو نہیں لائے جائیں گے، کیونکہ یہ پارٹی کا جلسہ ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ وہ سب کو یہ بھی دکھانے کی کوشش کریں کہ جو میرے خلاف یہ کیمپین ہو رہی ہے ہی از لاسٹ ہز پاپولیرٹی. میرے خیال میں یہ جلسوں کا ایک مقصد نمبرز دکھا کے یہ بتانا بھی ہے. کاشف گزارش بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیغام دینے کی بات ہوتی، حکومت کا جلسہ، پاپولیرٹی حکومت کی جا رہی ہے، نمبرز حکومت کے کم ہو رہے ہیں، تو حکومت کو بطور حکومت اپنا امیج بلڈ کرنا ہے، لیکن وہ بطور پارٹی اپنا امیج بند کر رہے ہیں. واٹ ڈز دیٹ ٹیل یو؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے طلعت صاحب کہ یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے نا. پاور پالیٹکس ہے نا. پاور پالیٹکس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے اور کچھ اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں. کوئی اصول کی پالیٹکس نہیں کر رہا، سارے پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاور پالیٹکس میں اسمبلی کے اندر نمبر میٹر کرتے ہیں، اسمبلی کے باہر 10 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ میٹر نہیں کرتے. گل سیدھی ہے، یو ہیو لاسٹ یور میجورٹی. اچھا ذرا بالکل آخر میں ذرا نمبرز کے، ایک تو جلسے اتنے کور کر کے میرا اپنا ایک ایرتھمیٹک ہے لوگوں کو اسیس کرنے کا، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 10 لاکھ یہ میٹھا ذرا زیادہ نہیں ہو گیا؟ 10 لاکھ کا مطلب آپ اسلام آباد کے کرونک ریزیڈنٹ ہیں، ایز وی کال اوurselves، بہت عرصے سے ہم سارے یہاں پہ رہ رہے ہیں. 20 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ کا جلسہ ایک تو مجھے یہ بیوقوفی کی بات سمجھنی ہے کہ لوگوں کو یا ممبران کو ادھر سے جانا پڑے گا اور ادھر سے واپس. دس از ابسرڈ، دس از ناٹ پالیٹکس. یہ ہائی جیک کرنا، یہ میسج کرنا دینا بھی غلط ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ ادھر سے گزر کے جائیں گے اور ادھر سے نکل کے آئیں گے. میننگ دس از اے تھریٹ، اوپن تھریٹ. لیکن اسلام آباد اگر سارا بھی نکالیں، دیکھیں اسلام آباد کا جو سب سے بڑا جلسہ پراببلی عمران خان صاحب جب گرے تھے 2013 کے الیکشن سے پہلے، اس کے بعد جو ہوا تھا، پراببلی اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو شاید وہ بڑا جلسوں میں سے ایک ہوگا. اگر وہ اس کو میچ کر گئے تو پی ٹی آئی کو لگنا چاہیے کہ ہم نے ایک اچھا کام، اپنا جلسہ کامیاب کر دیا ہے. 10 لاکھ کا نمبر بڑا آسان، 10 لاکھ کہتے ہیں 2014 میں. بات یہ ہے کہ بڑا آسان کہنا ہے کہ 10 لاکھ جس دن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے ڈی چوک میں جلسہ کرنا ہے، اس دن مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم بھی کریں گے جلسہ. چلیں آپ ڈی چوک میں ان کو نہیں کرنے دیں گے. اگر وہ فیض آباد چوک میں 5000 بندے بٹھا دیں تو راستے بند ہو جائیں گے، تو آپ کس طرح لے کے آئیں گے ادھر بندے؟ تو عمران خان صاحب جو ہیں اپنا اقتدار بچانے کے لیے یہ ایک غیر آئینی طریقہ ہے. آپ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، بہت نقصان ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی لکھ کے دیا ہوا ہے پہلے ہی پریزیڈنٹ عارف علوی کو اور وہ کر دیں گے وہ سب کچھ، تو وہ عدم اعتماد کے ووٹ کے دوران تو نہیں ہو کر نہیں سکتے نا، تو وہ بھی آپشن نہیں ہے ان کے پاس. کچھ اور. لیکن حامد کیا کوئی آپ ایک بینیفٹ سوچ سکتے ہیں اس اسٹریٹجی کا جو سیاسی طور پر؟ آپ نے اصل بات نہیں اٹھائی. وہ کیا اصل بینیفٹ عمران خان کو جو اور لکھ کے دیتا ہے سر؟ یہ بینیفٹ جو ہے اس چیز کا کہ میں اگریسو پالیٹکس کروں اور جلسے کروں، اس کا کوئی بینیفٹ ان کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ I think he'll get his party together. I think there's a big benefit there. لیکن میں آپ کو آج کی بات بتاؤں، میں ایک بینک جاتا ہوں جہاں پہ میرا اکاؤنٹ ہے. پیپل یوز ٹو، جو بینک کے بینکنگ اسٹاف جو مینیجرز اینڈ آل دم کرٹیسائز کرتے ہوتے طریقے صاحب.
टुडे दे आर सेइंग जी इसको टाइम तो पूरा करने दे. आज की बात बता रहा हूँ मैं, बाहर की मैं और पाकिस्तान की तो मैं बिल्कुल मिसाल देखिए सबसे ज़्यादा हिट किया है इमरान खान साहब की जो मीशत है, उसने लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है, जो कि सबसे बड़ी क्लास है पाकिस्तान के अंदर, जिनका खाने पीने का, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी. बट देन देयर आर पीपल जिसको ये इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. भी कहते हैं कि मैं टमाटर आलू के लिए नहीं आया ना, देखिए उस क्लास को अपीस करने के लिए भी कोई वो बात नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूं सर, तो कॉल आपके वो टॉयलेट बनाने आए हैं ना. मैंने उन्होंने खुद ही कहा था कि टॉयलेट बनाने वो उस अपने वोटर को इकट्ठा करने की कोशिश करें, विच इन माय व्यू इज नॉट बैड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, बिकॉज अगर तरीके तमद्दुमात कामयाब भी हो जाती है, उसके बाद भी अगर लेट्स से 6 महीने साल का टाइम है जिसके बाद इलेक्शंस होने हैं, वो अब से ये काम शुरू कर रहे हैं कि अपने वोट बैंक को दोबारा गैल्वनाइज करने की कोशिश करें. उसको कितना रह गया काशिफ से इत्तेफाक करता हूँ और फाइनली आपने ये मैं इत्तेफाक करता हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर आएँ और उसके बाद लोगों के साथ रब्ता शुरू करें, और हो सकता है आपके साथ और मेरे पास और काशिफ साहब के पास भी आएंगे. यार वो चलो तो और एक इंटरव्यू तो ले लो मेरा. लवोगे तुसी? बिल्कुल इंटरव्यू देंगे, अगर इंटरव्यू देंगे तो लेकिन वो इंटरव्यू ज़ाहिर है वैसे ही होगा जैसे अमूमन होता है. बट टुवर्ड्स द वेरी एंड अगले 36 घंटे क्रूशल हैं, 72 घंटे क्रूशल हैं. अभी बात मेरा ख्याल है 23 मार्च के बाद जाएगी, इसलिए 72 घंटे 78 घंटे वाली बात गलत है. और आज मेरा नहीं ख्याल कि कोई इत्तेहादी जमात आज किसी फैसले का ऐलान करेगी. ख़ास तौर पे काफ लीग तो आज नहीं करेगी, उसका मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरी चौधरी परवेज़ लाई से बात हुई है. लेकिन वो खुद ही मामला 23 मार्च से आगे ले जा रहे हैं ना, तो वो बट इट वाज ऑलवेज नेचुरल ना सर. ये तो नहीं हो सकता कि फ़र्ज़ करें तरीके तमद्दुमात कामयाब हो जाए, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान खड़ा हो, पाकिस्तान में हुकूमत कोई नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर है ना फॉरेन मिनिस्टर है. बट इसमें एक चीज़ मुझे जो लग रहा है, अगर हुकूमत का कॉन्फिडेंस में सच मान, जो उनका आज के दिन का कॉन्फिडेंस है कि कुछ हुआ है और चीज़ें हमारी तरफ आई हैं, फिर मुझे लगता है कि इत्तेहादियों का फैसला आपको 23 मार्च से पहले मिल जाएगा. अगर 23 मार्च तक फैसला ना आया इत्तेहादियों का, फिर इमरान खान मैं साहब ये को कह समझना सकता हूँ चाहिए कि कि उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है इत्तेहादियों ने, अनाउंसमेंट मुनासिब वक्त पे करेंगे और वो फैसला शायद वापस ना हो. मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने हुकूमत के हक में आना फैसला तो वो जल्दी आएगा, उसके खिलाफ जाना है तो वो डिले होगा. हक में तो नहीं है अगर ना है तो एक गलत है. पूरी खबरें आपने दे दी. आप दोनों का बहुत शुक्रिया. मईशत की हम बात करेंगे, कोर है इस क्राइसिस के अंदर. मईशत किस तरफ जा रही है और ये हालात मईशत पर किस तरह असर डालेंगे. प्रोग्राम में खुशामदीद. मईशत ठीक होती तो सियासत भी ठीक ही रहती. हमारे पास खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लीडिंग और मुस्तनद मुआशी तज्ज़िया निगार, राइटर और एडिटर हैं प्रॉफिट के. उनसे हम पूछते हैं कि हमारी मईशत के ऊपर इस बहरान का क्या असर पड़ सकता है. खुर्रम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. डॉलर पहुंच गया 180 पे. कोई साहब ये बता रहे थे कि 200 क्रॉस करेगा. इसका ताल्लुक मौजूदा हालात से है या उन तमाम मामलात से जिनके ऊपर आप लिखते चले आए हैं लेकिन उनके तहत कोई बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं लाएगी पॉलिसियों के अंदर? नहीं, इसका ताल्लुक ज़्यादातर तो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और रियलिटी पे है. गलत अगस्त के महीने से पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरते चले जा रहे हैं, नंबर 1. और नंबर 2, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो वो इंडिकेटर है जो मेजर करता है कि आपके मईशत में कितने डॉलर्स आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, वो चढ़ता चला जा रहा है. तो ये दोनों चीज़ें मिला के आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर डालती हैं. अब अगस्त से ऑनवर्ड्स ये कंटिन्यूस एक डिक्लाइन हमें नज़र आ रही है. आजकल के सूरत हाल में ये एक मसला पैदा हो गया कि पॉलिटिकल पैरालिसिस हो गया, यानी कि एक डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल पैरालाइज हो गई है और ज़्यादातर पॉलिटिसाइज भी हो गई है. तो जैसे इन्होंने अभी अनाउंस जो किया था गवर्नमेंट ने कि ऑयल और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को फ्रीज कर देंगे, उसका शॉर्ट लिव्ड इम्पैक्ट तो आएगा एक, इन द सेंस कि अगर प्राइसेस इंक्रीज नहीं होंगी तो कुछ इन्फ्लेशन की तरफ आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर मजीद और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो गिर रहे हैं उनको एग्रीवेट करेगी ये वाली डिसीजन. आज मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी यकीनन देखी होगी. वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंट अकाउंट का खसारा है जो इस साल होगा 21 अरब का. जी हाँ, ये 21 अरब का फिगर आई थिंक दिसंबर से आना शुरू हो गया था कि अगर आप जो पिछले 6 महीनों में फिलहाल एवरेज मंथली जो चल रही है करंट अकाउंट डेफिसिट की रफ्तार, उसको अगर प्रोजेक्ट करें तो 21 अरब तक ही आता है फिगर. और स्टेट बैंक से भी ये बात पूछी गई है और वो अपनी तरफ से अश्योरेंसेस दे रहे हैं कि इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा ये फिगर. अगर लेकिन जी अदम एतमाद की तहरीक अगर नाकाम होती है और हुकूमत चलती रहती है तो इस हुकूमत ने अवाम
کے لیے ہمیں بتایا کہ بہت بڑا کوئی اپنے سے پلان بھی بنایا ہوا ہے, کچھ تو انہوں نے لاگو کر دیا ہے. اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ ایک ماننا یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سیاسی بحران سے نپٹنے کے لیے آپ تہس نہس کر رہے ہیں. میں ذرا آپ کی اسسمنٹ جاننا چاہوں گا. ہاں, آئی ایم ایف پروگرام تو لازم متاثر ہو رہا ہے طلعت, کیونکہ اس کی جو ابھی 7th ریویو کی ٹاکس چل رہی ہیں وہ جمعے کے دن ختم ہو جانی چاہیے, اور جب بھی یہ ٹاکس ختم ہوتی ہیں تو ساتھ ایک چھوٹی سی پریس ریلیز بھی جاری کی جاتی ہے. لیکن جمعے کا دن آیا, گزر گیا, اور کسی قسم کی اناؤنسمنٹ نہیں آئی. اور اگلے دن پھر ہم لوگوں نے اخباروں میں پڑھا, جو ہمارے اکنامک رپورٹرز ہیں اسلام آباد بیسڈ, انہوں نے اپنی سورسز سے پتہ کر کے چھاپی تھی جو خبریں, وہ یہی تھیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کنونس نہیں ہے کہ یہ والا پلان جس میں پیٹرول اور ڈیزل پرائسز کو فریز کرنا نمبر 1, اور نمبر 2 ایک اور ایمنسٹی اسکیم کو لے کے آنا, کہ یہ ورکبل ہے. اور اس کی موجودگی میں وہ کمفرٹیبل نہیں تھے کہ اپنے ریویو کو وہ سکسیسفلی کمپلیٹ کر سکیں. تو ایک طرف سے اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام آپ کا متاثر ہو رہا ہے, دوسری طرف سے آپ کے جو ڈیفیسٹس ہیں خاص طور پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ چڑھتا چلا جا رہا ہے, آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز گرتے چلے جا رہے ہیں, تو لازم آپ کی اکانومی جو ہے وہ پھر بوروڈ ٹائم پہ چل رہی ہے. اینڈ اٹس اے میٹر آف ٹائم, اگر آپ یا تو کاسٹ کریکٹ کریں بڑی ڈرامیٹکلی اس چیز کو, یا آپ واپس اسی سچویشن میں پہنچ جائیں گے جہاں اگست 2018 میں. اچھا, کورس کریکشن کے لیے یعنی راستہ تبدیل کرنے کے لیے, معاملات کو سدھارنے کے لیے اب وقت نہیں ہے. اب آپ کے سامنے ایک ایسا سیاسی بحران ہے جو اگر حل بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے نتائج جو ہیں سارے ملک کو بھگتنے پڑیں گے کسی نہ کسی صورت میں, کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری حکومت بچ گئی تو پھر دیکھے گا میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ. تو یہ پولیٹیکل جو ٹرمائل ہے یہ کیری اوور کرے گا. جب آپ اس پولیٹیکل ٹرمائل کو دیکھتے ہیں اور ان فنڈامنٹلز کو دیکھتے ہیں اکانومی کے جس کے ذریعے ملک کو چلانا ہے, تو اگلے 3-4 مہینے آپ کو کیا تصویر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کافی خطرناک تصویر بن رہی ہے طلعت, کیونکہ فی الحال تو پولیٹیکل ڈیسیشن میکنگ میں پیرالسس آیا ہوا ہے, اور اکانومی جو ہے وہ مزید ڈیٹیریوریٹ کرتی چلی جا رہی ہے. نمبر 1, اب اگر ڈپینڈنگ آن دا آؤٹ کم آف دا ووٹ, یا تو یہ پیرالسس کافی عرصے کے لیے اور کنٹینیو کرے گا, یا یہ پیرالسس جو ہے یہ گیو وے کر دے گا ایک بہت میجر پولیٹیکل وینجنس اینڈ پوائنٹ اسکورنگ کی طرف. ایدر وے اکانومی ول سفر گریٹلی. اگلے 3 مہینوں کا آپ نے پوچھا, میجر ابھی جو چیز ہے جس کے اوپر نظر رکھنی ہے وہ یہی 2 انڈیکیٹرز ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فورن ایکسچینج ریزروز, کیونکہ ایک ان میں سے چڑھتا چلا جا رہا ہے, دوسرا ان میں سے گرتا چلا جا رہا ہے, اور ان دونوں کا امپیکٹ ایکسچینج ریٹ پہ آتا ہے. ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اپنا امپیکٹ آگے انفلیشن پہ دیتا ہے. تو آپ اگر انفلیشن کو پرائسز فریز کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہی انفلیشن آپ کو دوسرے دروازے کے تھرو یعنی کہ ایکسچینج ریٹ کے تھرو آ کے لگ جاتی ہے. اینڈ ایونچولی بائی جون جولائی ان کو آئی تھنک جو موجودہ انفلیشن ہے اس سے زیادہ ہائی قسم کے نمبرز ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں. ایک آرگومنٹ خرم یہ بھی ہے کہ جس حالت فالج کی آپ ذکر کر رہے ہیں, نظام کے اندر جو آپ کو پیرالسس نظر آتا ہے, اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. کیونکہ ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ویسے بھی کون سی حکومت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ذریعے معیشت چلا رہی تھی. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے فیصلے کر رہے تھے, ایف بی آر اپنا کام کر رہا ہے, اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جو دل آتا ہے وہ کرتے ہیں. تو جب یہ تینوں کام کر رہے ہیں تو پھر یہ پیرالسس جو ہے اس کا تعلق سیاست سے کیسے بنتا ہے؟ تو اکانومی پہلے بھی ایسے ہی چل رہی تھی, اب سیاسی طور پر جی آپ کی بات صحیح ہے کہ جس راستے پہ آلریڈی چل رہی تھی اس راستے پہ زیادہ عرصہ اور چل نہیں سکتی تھی. یہ اکانومی میں گروتھ کو پیدا کرنے کے لیے اس میں آرٹیفیشلی انڈیوس کر رہے تھے تھرو ویریس مینس. مثال کے طور دسمبر سے لے کے آج تک اسٹیٹ بینک نے دوبارہ انٹرونشن شروع کر دی تھی فورن ایکسچینج مارکیٹس میں ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی سپورٹ کرنے کے لیے. اس کا ذکر آئی ایم ایف نے اپنے ڈاکیومنٹ میں بھی کیا, اور انہوں نے خاص کہا ہے کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے, جو 6th ریویو کے بعد جو ان کا ڈاکیومنٹ ایشو ہوا ہے. اس قسم کے اور بھی چیزیں کی جا رہی تھی. اب سیاست کی طرف سے ایک اور مزید ایگریویٹنگ فیکٹرز 2 اور آ گئے ہیں. نمبر 1, ایک تو خان صاحب نے بہت ایک اسٹرانگ اینٹی ویسٹ قسم کی ریٹرک کو پکڑ لیا ہے, اور یہ وہی ملک ہیں جہاں سے پاکستان اپنے ڈالرز کماتا ہے, جہاں سے پاکستان اپنا ٹریڈ سرپلس رن کرتا ہے, اور جہاں سے جن کی کیپٹل مارکیٹس میں پاکستان اپنے بانڈز فلوٹ کرتا ہے, اور جن کی انسٹیٹیوشنز آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اے ڈی بی
وہاں سے پاکستان اپنے ڈالرز بورو کرتا ہے. تو اور یہ ملک ریپرزینٹڈ ہے ان ساری انسٹیٹیوشنز میں. ایک تو یہاں سے ایگریویٹنگ فیکٹر آیا ہے, اور دوسرا ایگریویٹنگ فیکٹر کہ ایک پاپولسٹ ٹرن لے لیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, کہ اپنی سیاست کو سنبھالنے کے لیے اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو اب معاشی لیورز کی ضرورت ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ان کی جو فوکس ہے وہ ایڈجسٹمنٹ اور سسٹینیبلٹی کے پاتھ سے ہٹ کے اب ایک پاپولسٹ پاتھ کی طرف آ گئی ہے, جو پاکستان کو آئی تھنک کوئی مے بی 4-5-6 مہینے کے لیے برداشت کر سکتا ہے. اس کے بعد واپس آپ کو لے آئے گا اگست 2018 پہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. بالکل. آخر میں خرم یہ بتائیے گا کہ عام لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کو, جو نمبرز سے بہت زیادہ چیزیں یا خبریں نہیں نکالتے, ان کو یہ جاننا ہے کہ ان کے لیے اگلے 3-4 مہینے کیسے ہیں, مشکل ہیں, ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے, کیا مشکل تو ہے طلعت. 2 چیزیں خاص اب نظر رکھنی ہے کہ یہ کب تک ہولڈ کر سکیں گے اپنے اس کمٹمنٹ کو کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز فریز رکھیں گے انٹل دا نیکسٹ بجٹ, کہ بجلی کی پرائسز میں انہوں نے 5 روپے کی کمی مانگی ہے, اس کا جو امپیکٹ آنا ہے اور وہ کب تک ہولڈ کر سکیں گے. نمبر 2 کہ اکانومی میں جو گروتھ ابھی فی الحال چل رہی تھی, جو 5.37% کہہ رہے ہیں اس سال آئی ہے, اس میں تو سلو ڈاؤن آئے گا موسٹ لائکلی. آلریڈی کافی صنعت کار میں یہی بتا رہے ہیں کہ گیس شارٹیجز کی وجہ سے اور پریویلنگ انسرٹنٹی کی وجہ سے کافی ان کو پرابلمس فیس ہونی شروع ہو گئی ہیں آلریڈی. تو آئی تھنک جہاں پہ گروتھ کم ہوئے گی وہاں پہ انکمز اور امپلائمنٹ بھی کم ہوئے گی, اور جہاں انفلیشن چڑھے گی ادھر آپ کی جیب کے اوپر جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چڑھیں گی. آئی تھنک کہ ابھی واپس ہم لوگ جا رہے ہیں ایک ٹائم کی طرف جہاں پہ امپلائمنٹ کے اوپر بہت پریشر آئے گا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پرائسز ول بی رائزنگ ان دا اکانومی. تو ایک سیکنڈ راؤنڈ یا تھرڈ راؤنڈ آف انفلیشن ابزارب کرنا پڑے گا اس اکانومی کو. خرم بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارا پروگرام جاری ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف میں بہت لوگوں نے جوائن کیا. 2013 سے اس کا آغاز ہوا. 2018 میں تو آپ سمجھے کہ ایک واقعتاً سونامی تھی. سینئر سیاستدان, سیزن سیاستدان, اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں کے تجربے سے مستفید ہوگی, ان کے گرد اپنی سیاسی بیس بنائے گی. لیکن 3-3.5 سال گزرے اور اب وہ سینئر جو دانشمند سیاستدان ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. امتیاز صفدر وڑائی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی سے اوریجنلی ان کا تعلق, پرانی سیاست کرنے والے وزادار لوگ تحریک انصاف کے اندر گئے, پھر دوبارہ پیپلز پارٹی میں واپسی ہوئی. آپ کا بہت شکریہ جی. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا پاکستان تحریک انصاف میں؟ دیکھیں, میں جب جوائن کیا تو مجھے بہت ساری توقعات تھیں کہ ایک نیا لیڈر ہے اور ایک نئی پارٹی ہے, تو بہت سارے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اور جو بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, تو یہ ہر لیول پہ ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو وعدے ہیں وہ واقعی ملک کے لیے فائدہ مند ہیں تو وہ پورے کیے جائیں گے. لیکن ٹائم پہ میں نے دیکھا, نمبر 1 تو جن لوگوں نے یہ پارٹی بنائی تھی اس کو سب سے بڑا کردار میرے خیال میں کسی بھی پارٹی کے لیے عوام ہوتے ہیں جو گلیوں بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ 3-4 سال میں میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ لوگ اب مایوس ہو گئے, وہ لوگ پارٹی کے سے مطمئن نہیں ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات. ایک نمبر 1 تو کسی پولیٹیکل پروسیس میں پی ٹی آئی نے ان کو شامل نہیں کیا. دوسرے نمبر پہ یہ عام بات ہوتی ہے کہ مہنگائی بہت ہے, اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی مہنگائی ساری دنیا میں ہے, بھئی ساری دنیا میں تو وسائل بھی زیادہ ہیں, لوگوں کی تنخواہیں زیادہ ہیں, لوگوں کے کاروبار زیادہ ہیں, لوگوں کی آمدنی زیادہ ہے. اگر مہنگائی ہوتی ہے تو وہ برداشت بھی کر لیتے. تو ڈھابے پہ, چوراہوں میں, گاؤں میں یہ باتیں جچتی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ گل بنی نہیں, ساڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ آپ کو ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ہم نمائندہ ہیں وہی مطمئن نہیں ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہر پارٹی میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ پارٹی کے جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے اور جو ان میں اور امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشاورت کا عمل ہوتا ہے. یہاں پی ٹی آئی میں مشاورت کا عمل جو ہے وہ نہیں ہے.
اس میں گھوڑے اور گدھے کی پہچان نہیں ہے. لیکن آپ کو تو ٹکٹ بھی نہیں دیا انہوں نے پھر. ہاں، اتنا سیزن پالیٹیشن. میں تو آپ کے حلقے میں جا کے میں نے کور کیا 2018 میں, اور ہماری آپ کی گفت و شنید بھی ہوئی, پورا حلقہ ہم نے چھانا. آپ کی جو ریزوننس تھی بہت اچھی تھی وہاں پہ, ٹکٹ ہی نہیں ملا. وہ کیا ہوا؟ بڑا عجیب لگا مجھے بھی, اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی. اگر تھوڑی سی آئی ہے, حالانکہ 2002 میں گجرانوالہ میں تمام دوسری جماعتوں کے ایم این اے الیکٹ ہوئے. آئی واز الون, کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوا, اچھا کینڈیڈیٹ تھا, لوگوں نے ویلکم کیا. اس کے بعد 2008 آ گیا, پھر میں الیکٹ ہوا اور اکیلا تھا اپنی پارٹی میں سے. تو جہاں پی ٹی آئی آئی تو اس وقت جناب علیم خان تھے. جناب علیم خان صاحب کا کوئی اور ہی نظریات تھے ٹکٹ دینے کے. مجھے ایک اور مسئلہ ہوا کہ میں ساری عمر میں ٹکٹ دینے والا تھا, ٹکٹ لینے کا طریقہ مجھے آتا ہی نہیں تھا, اور علیم خان کو ٹکٹ دینے کا طریقہ اس کا کوئی اور تھا جو مجھے نہیں پتا تھا. اچھا چلے, وہ ان کی اپنی کنسیڈریشن. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب لوگ شامل ہو رہے تھے تو وہ خاص عمران خان صاحب خود ان کو دوپٹے پہناتے ہوتے تھے, وہ جو شال ہے, دوپٹہ نہیں شال ہے, ان کو پہناتے ہوتے تھے, تصاویر کھنچتی ہوتی تھیں. تو لیڈر تک پہنچ جو بڑا اہم ہے. آپ ایک ایسی جماعت کے اندر رہے, الیکشن لڑے, جو عوام کی پہنچ کی بڑی بات کرتی ہے. تو لیڈر تک پہنچ آپ کی وہ نہیں تھی, علیم خان کو بائی پاس کر کے تو عمران خان کے پاس چلے جاتے. نہیں, جب جوائننگ ہوئی, جب میں نے جوائننگ کی, اس وقت وہی وہ دوپٹے والا سیٹ جو ہے گلے میں ڈالنے کا وہ خان صاحب نے کیا. اور خان صاحب نے یہ کہا مجھے, بلکہ مجھے الفاظ یاد ہیں, انہوں نے کہا جی اور کچھ لوگوں کی جوائننگ ہوئی ہے, میں نے کسی کا نام نہیں لینا, تو مجھے لوگوں نے بڑا فون کیا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو جب آپ کی جوائننگ ہوئی ہے تو لوگوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ویل ڈن, یہ ٹھیک ہوا ہے. ٹھیک, یہ ان کے ریمارکس تھے. اس کے بعد نہ میں نے پوچھا ہے کہ وہ ریمارکس کدھر ہیں, تو انہوں نے بھی. اس کے بعد کتنی ملاقاتیں ہوئی ویسے آپ کی عمران خان صاحب سے؟ کتنی ملاقاتیں؟ 2 ملاقات ہوئی, اس کے بعد نہیں ہوئی. ٹف ڈیسیژن ہے واپس جانا پیپلز پارٹی میں, مطلب یہ کہ آپ نے چھوڑا واپس گئے. پیپلز پارٹی کا رویہ کیسا جب آپ واپس گئے؟ دیکھیں, وہاں رہنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ میں جس پارٹی سے گیا تھا وہاں سائل بننے کا رواج ہی نہیں تھا. تو جو میرا مزاج تھا وہ سائل بننے کا تھا ہی نہیں. تو لینڈ لگے رہو جی, میں کسی کا سائل کیسے بن جاؤں؟ ایک ورکر, پارٹی کا ورکر ہوں, کام کروں گا, عزت بھی چاہوں گا. تو وہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. جہاں تک پاکستان پیپل پارٹی کا تعلق ہے, میں 27 سال جانے سے پہلے, 17 سے پہلے 27 سال میں نے ادھر گزارے. جیتے بھی ہیں, ہارے میں, نہ ہارنے سے فرق پڑتا ہے. جیتنا پارٹی کے ٹکٹ, پارٹی کی لیڈرشپ کا لوگ ووٹ دیتے ہیں, لیکن یہاں عزت دینے کا بڑا رواج ہے, غیرت مند رہنے کا بڑا رواج ہے پیپلز پارٹی میں. تو وہ جو مزاج تھا, وارم ویلکم ملی آپ, وارم ویلکم. ہاں, وہ میں جناب چیئرمین صاحب کو کل ملا ہوں, پھر جناب ایکس پریزیڈنٹ جناب آصف زرداری صاحب کو بھی ملا ہوں. ان کے میرے گاؤں میں بھی کبھی وہ گئے تھے, تو ایسے لگتا تھا کہ اپنے گھر آ گیا ہوں. یعنی یہ احساس جو ہے یہ سب سے مجھے سکون دیتا ہے کہ مجھے وہاں یہ فیلنگ نہیں ہو رہی تھی کہ مجھ سے کوئی ناراض ہے یا کوئی کسی کے چہرے پہ شکوہ ہے کہ آپ کیوں گئے. وہاں مجھے ویلکم کیا جا رہا تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں واپس اپنے گھر میں واپس آ گیا. ذرا تھوڑی سی فورکاسٹنگ آپ کے تجربے کے پیش نظر, جو آپ نے عوام کی رائے کی ہوا کی بات کی, گاؤں کے اندر جو چیٹر ہو رہا ہے اس کی بات کی, سیاسی ماحول کی بات کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حکومت کے پاؤں کتنے تگڑے ہیں اس وقت؟ صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں ہیں یا پی ٹی آئی سے ہیں, آپ کے تجربے کے پیش نظر. دیکھیں, جب ایک سیاسی تجزیہ کریں تو اس میں سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ نمبر 1, جب آپ عوام میں طاقتور ہوں تو ویسے بھی لوگ نہیں چھوڑتے. ٹھیک, کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ ساتھ گزارا کر جاتے ہیں. تو یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا کہ عوام میں اس وقت لوگوں میں, لوگ اس وقت مہنگائی سے پیسے ہوئے ہیں. لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اور وجہ سے بین الاقوامی پالیسی سے پریشان ہیں. ہم یورپین یونین کو کیا جواب دے رہے ہیں, اس سے بھی پریشان ہیں لوگ. اور بہت سارے جو انٹرنیشنل مسائل ہیں ہمارے, جو ایشو کریٹ اب ہوئے ہیں ہمارے رویے سے, اس سے بھی پریشان ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فائدہ اس میں ہے کہ یہاں ایک بیلنس لیڈرشپ آئے، اور جہاں ایک اور بھی میں نے دیکھا ہے کہ کرپشن جو ہے، کرپشن میں بڑا اضافہ ہوا ہے، اور جب پروونشل لیول پہ، پنجاب لیول پہ کرپشن اور نالائکی کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو کیسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ پھر لوگ ہمیں ووٹ دیں گے؟ آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیر. بہت شکریہ آپ کا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.